ہیں جو پروگریسو رائٹرز ہیں، جو ترقی پسند رائٹرز ہیں، ان کی بک لانچنگ کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے اب ایک سلسلہ وہاں شروع کیا ہوا ہے. ہم نے مکالمہ اس لیے شروع کیا کہ مکالمہ دم توڑ رہا تھا. وہ بیٹھک، وہ سیاسی گپ شپ، وہ ڈیرہ داری وہ ختم ہو رہی تھی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی تھی، آبسولیٹ ہو گئی تھی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تھی. ہمیں بھی ڈسکریج کیا گیا کہ آپ کیسے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے اسلام آباد میں باقاعدگی کے ساتھ، اور اتنے سخت ٹاپکس پہ جو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتے. لیکن ہم نے مستقل مزاجی سے وہاں یہ کام کیا. ایون ڈیورنگ کووڈ جب بھوک کا عالم تھا، ایک قبرستان بن چکا تھا، ہم نے ورچوئل سیمینار کیے. تھوڑی نشست، دو کرسیاں چھوڑ کے ہم نے سیمینار کیے، پینل ڈسکشن کی اور لوگوں کو آگاہی دی. تو یہ ایک ہمارا مختصر سا تعارف ہے بھٹو شہید فاؤنڈیشن کا. اس کے بورڈ آف گورنرز ہیں، اس کی ہیڈ آصفہ ہیں. بورڈ آف گورنرز میں خورشید شاہ ہیں، ڈاکٹر نفیسہ ہیں، فرض اللہ بابر ہیں، بیرسٹر مسعود کوثر ہیں، اور AJK کے سابقہ وزیر اعظم چودھری وزیر صاحب. تو یہ ایک میں نے آپ کو تعارف اس لیے کرایا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کا ایک ایسی شناخت بھی ہے جو پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی پہ اور انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتی. اب رہا یہ چونکہ سیمینار ہم کر رہے ہیں گولڈن جبلی پہ، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اس سے پہلے اسپیکر نے اس پہ بہت لمبی باتیں کی اور لائرز نے بھی کی، اس پہ باتیں کی، آپ کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا لینڈ مارک ہے جو 1973 کا آئین ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1947 سے لے کے کوئی آئین ہم نہیں بنا سکے. 56 کا آئین بنا، وہ بھی نافذ نہیں ہوا، انتخابات ہی نہیں ہوئے، یونی کیمرل تھا اور وہ بھی ختم ہو گیا انتخابات سے پہلے. پھر 62 کا بنا، اس میں صدارتی نظام تھا، اس میں انڈائریکٹ الیکشن سے وہ بھی ختم ہو گیا. پھر ایک LFO کے تحت الیکشن ہوئے، اور پھر بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے آئین بنانے میں کتنے سال لگا دیے. ہمارے مقابل ہندوستان نے بہت جلد 1951 میں آئین بنا دیا. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جواہر لال نہرو کا جو پہلا فرمان تھا آزادی کے بعد، اس نے اپنے CNC سے کہا کہ گھر خالی کرو، اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم ہوں اور تم یہ گھر خالی کرو. اور اس نے فوج کی تنخواہیں، کیونکہ ملک نیا نیا آزاد تھا، معاشی مسائل تھے، 40% تنخواہ کم کر، اور اس نے کسی کی ایکسٹینشن نہیں کی. فوج نے کسی کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، اس کی سروس نہیں بڑھائی. 45 سال کے فوجی ریٹائر ہو گئے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان فوجیوں کو سویلین میں بھی 1956 سے پہلے بھی وزیر بنایا. اور یہ آئین جو تھا بھٹو صاحبوں سے دھری. دیکھیں اس آئین کی جو سب سے بڑی گریٹ کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے سائن کی. حالانکہ 73 کا وہ دور بلوچستان کی حکومت ختم ہو چکی تھی. KP اس وقت فرنٹیئر تھا، انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا. سخت ناراض سے مفتی محمود وغیرہ، ولی خان وغیرہ، بول چال تک بند تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ. لیکن جب آئین کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ نیشنل ایشو ہے، ہم لڑیں گے، آئین کے بعد لڑتے رہیں گے ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑتے رہیں گے، لیکن اس آئین چونکہ یہ پرنسپل ڈاکومنٹ ہے اس پہ ہم سائن کریں. تو یہ آئین سائن ہوا. اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گا، سیمینار سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کرتے ہیں، تو یہ تو ہم 4 بجے کے شروع ہوئے ہیں، تو بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور بھی جانا ہے، کیونکہ آدمی کی ریفلیکسز بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس آئین میں ترمیم کی گئی، زیادہ نے اس کا بیڑا غلط کر دیا، پھر اس کو ریوائز کیا گیا 85 میں، پھر بعد میں پھر ریوائز کیا گیا، اور اصل شکل میں
پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ آیا، جس میں بہت سی ترمیمیں ہوئیں۔ 18ویں ترمیم میں وہ اختیارات وزیر اعظم صدر کے ختم کر دیے گئے، جس کے تحت اس نے 3-4 پرائم منسٹرز کو، سٹنگ پرائم منسٹرز کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ پھر ہماری جو بڑی لینڈ مارک تھی وہ 18ویں ترمیم تھی۔ میں آپ کو یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب بہت بھاری اقتدار کے پہلے 2-2.5 سال لینڈ ریفارمز ہو گئے، ایجوکیشن ریفارمز ہوگی، لیبر ریفارمز ہوگی، یہ جلدی کر دی، آئین نے بنا دیا، کیونکہ یہ بہت بھاری وہ سمجھتے تھے کہ تاریخ شاید مجھے وقت کم دے گی۔ اور 18ویں ترمیم جو ہماری لینڈ مارک ہے، جس میں ہم نے صوبوں کو اختیار دیا، صوبوں کو خود مختار کیا، NSC کی شرح میں تبدیلی لائے اور بہت سے زبردست اقدامات کیے پروفیشنل اکانومی کے تحت، وہ آج کل اس کے بھی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے KP کو ایک شراب دی، پہلے صوبہ صدر کہا جاتا تھا، بعد میں پھر KP کا نام رکھا گیا۔ اس طرح بہت سی چیزیں کی گئی۔ تو میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جس دل جمی سے اور بڑی دیر سے یہ سن رہے ہیں، اور آئندہ اور بھی بہت سے اچھے مقررین آئیں گے، ان کو بھی آپ سنیں گے۔ یہاں مجھے کہا گیا کہ یہ 25 نومبر ایک ہمارا ایک سمبولک دن بن جائے گا، تو کیا بہتر ہے کہ ہر سال ہی اس سمبولک دن کو ہم منائیں۔ تو میں گیلانی برادران سے گزارش کروں گا کہ یہ ہم اس کی آنرشپ لیں گے، ہم اس کو منائیں گے، ہر 25 کو یہاں آیا کریں گے، اسی طرح آپ کو اکٹھا کرا کریں گے، دانشوروں کو اکٹھا کرا کریں گے، اور آپ کے سرائیکی لوگوں کو یہاں اکٹھا کریں گے، اور دانشوروں کی، اسکالرس کی، پوئٹس کی باتیں سنیں گے۔ تو اگر آپ اس کو غور کرتے ہیں تو آئندہ ہم ہر سال 25 نومبر کو ود دی کولیبریشن آف پروفیسر گروپ، یہ بڑا ترقی پسند گروپ ہے دانشوروں کا، اس میں انٹلیکچوئل بھی ہیں، یہ ورچوئل بحث مباحثہ بھی کراتے ہیں، بڑا لائیولی ڈسکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے۔ ہم 25 نومبر کو آپ کی اس پاک دھرتی پہ، اس وقت تک شاید آپ کا صبح بھی کسی شکل سے ہو گیا ہوگا، تو ہم آیا کریں گے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ ہاں، یہ 2 بچوں نے بہت کام کیا ہے، وسیم ریاض اور دانیال۔